اچھا ماشاءاللہ. اچھا یہ الفیہ ابن مالک میں یہ جو میں نے آپ کو بات بتائی یہ الفیہ میں نہیں ہے، یہ کتاب ہے جامع الدروس العربیہ. یہ 3 اجزاء میں ہے. آپ کو میں دکھاتا ہوں، ایک منٹ اسکرین. یہ کتاب ہے جامع الدروس اچھا اس کی العربیہ. تصویر کھینچ کے اس کی تصویر مجھے کھینچ کے بھیج دیں گے آپ واٹس ایپ پہ؟ ٹھیک ہے، میں کور کی تصویر بھیج دوں گا آپ کو. تصویر بھی یہ 3 اجزاء ہیں اس کے. یہ ایک اور کتاب ہے النحو الاساسی. النحو الاساسی یہ بہت بہترین کتاب ہے. النحو الاساسی اس کا نام ہے. اچھا تو اگر آپ اس کو لے سکیں، یہاں بھی اس نے لکھا ہے لیکن اس طرح تفصیل سے نہیں ہے جہاں جس طرح اس نے لکھا ہے. اس نے یہ تقسیم کیا ہے کہ الف مقصورہ جو ہے کئی طرح ہوتا ہے. اس نے 10 جگہ پر بیان کی ہے کہ مصدر میں آتا ہے اور اسم میں آتا ہے اور فلا فلا فلا، ایسے لمبا چوڑا بحث کیا ہے اس نے. لیکن یہ نہیں بتایا کہ کہاں پہ ممنوع من الصرف ہوگا اور کہاں پہ منصرف ہوگا. یہ یہاں پہ اس نے نہیں لکھا ہوا. اچھا یہ ایک اور کتاب ہے، اگر آپ نحو سے آپ کا شوق ہے لینا چاہے تو جی یہ بھی ہے النحو المصفى، اس کا نام ہے نحو المصفى. اس کو بھی آپ لے اچھا سکتے ہیں، یہ بھی ایک بہترین کتاب ہے النحو المصفى. اچھا اب میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور آپ کو موقع دیتا ہوں انشاءاللہ. آج ہمارا آخری درس ہے، پھر انشاءاللہ پڑھتے ہیں. لیکن اس سے پہلے آپ سے کچھ سننا چاہتے ہیں. آپ درس کے حوالے سے جو اپنے تاثرات پیش کرنا چاہیں جو ساتھی تو پیش جی کر سکتے ہیں. میں اس ابتدا کروں استاد جی؟ جی کریں، بسم اللہ. سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے بہت اچھی طریقے سے اس مسئلے کو سمجھا دیا. یہ مسئلہ میں نے کافی اساتذہ سے معلوم کرنے کی کوشش کی پر مجھے اس کا تسلی بخش جواب نہیں ملا، پر آج مجھے آپ نے بہت الحمدللہ اچھی طریقے سے سمجھا دیا، تو جزاک اللہ خیر پہلے تو اس کے لیے. دوسری بات یہ کہ استاد جی عربی آپ نے جس طریقے سے پڑھائی اور سکھائی وہ بہت زیادہ فائدے مند تھی، اور جو پڑھانے کا انداز تھا آپ کا وہ بہت زیادہ نافع تھا ہمارے لیے. یعنی اس میں آپ نے ہمیں نحو بھی اس طریقے سے آسان طریقے سے کر کے پڑھائی کہ غیر محسوس طریقے سے ہمیں قواعد سکھا دیے. اس کے برعکس اگر ایک طریقہ پورا نحو کا جیسے الگ سے کوئی پڑھتے ہیں تو اس میں ذرا مشکل محسوس ہوتی ہے، تو آپ نے اس کو بہت سہل انداز میں سکھا دیا جو عربی سمجھنے میں ہمارے لیے بہت فائدے مند ہوا. اور کتاب بھی مکمل کرائی، اور جیسے روز مرہ کی لغت کے ساتھ آپ نے انٹروڈیوس کرایا. جیسے لبن جو ہے وہ دودھ کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن ابھی ہم سعودی عرب جاتے ہیں تو لبن وہ صرف لسی کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو جو یعنی اسپوکن عربک جو عوام بولتی ہے اس کے حوالے سے بھی آپ نے ہمیں جو ہے سکھایا، اور بہت اچھی طریقے سے چیزیں ہمیں سمجھ میں بھی آئیں اور بہت اچھے انداز سے سکھایا. جزاک اللہ خیرن. آپ کا کیا مشورہ ہے؟ کوئی ہمارے ساتھ پڑھے ان کو کیا کہیں گے، کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں سب کو یہی پیغام دوں گا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ اس میں حصہ لیں تاکہ اچھی طریقے سے عربی سیکھیں، آسان طریقے سے. اور یہ کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہے سیکھنا، اگر یعنی اگر بندہ اس کو توجہ کے ساتھ سیکھنا چاہے اور اس طریقے سے جس طریقے سے آپ نے سکھایا تو لوگ اس کو آسانی سے سیکھ سکتے ہیں. اور زیادہ سے زیادہ جوائن کریں تاکہ اس طریقے سے جو آپ کا طرز تعلیم تھا نا وہ بہت مفید تھا، مختلف تھا تمام طرز تعلیم سے جو عموماً جس طریقے سے دیا جاتا ہے. یہ اس کی خاصیت تھی بہت، یعنی یہ چیز بہت جو تھی نا اس میں منفرد تھی، انفرادیت تھی اس کے اندر پڑھانے کے انداز میں. اور سب کو میں یہی کہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے نا اس کو جوائن کریں، جزاک بہت اللہ فائدہ خیرن. ہوگا اس سے. شکریہ. بہت اچھا شکریہ آپ کا، جزاک اللہ. جو دوسرا کچھ کہنا چاہے تو ہاتھ اوپر کرے. ظہور بھائی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں درس کے حوالے سے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلا وسہلا ومرحبا. اہلا وسہلا، شکرا. الحمدللہ جی میں خود پہلے بھی جب آپ سے کورس آپ نے پہلے ایک دفعہ جو ہے نا وہ کچھ شروع کروایا تھا تو اس وقت بھی میں کچھ آپ سے اٹیچ رہا، اور پھر اس کے بعد اب بھی دوبارہ تقریباً رمضان کے اندر
بیچ میں کچھ کلاسیں مس ہوئی ہیں 1 2 3, لیکن باقی الحمدللہ یقیناً آپ کا طرز تدریس اور آپ کا وہ سمجھانے کا انداز ماشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوا. حالانکہ بہت ساری باتیں ہم نے پہلے ایسی پڑھی ہوئی بھی تھی, لیکن یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی ہمیں وہ اس طرح اچھی طرح سمجھ نہیں آ سکی تھی, جو اب الحمدللہ یہ ہمیں اب آپ کے اس کورس میں ہمیں وہ چیزیں ملی اور بہت ہی فائدہ ہوا. اور ہمیں عربی کا یعنی شوق تھا بھی پہلے ہی سے, لیکن ایک اس سے یہ فائدہ ہوا کہ ہمیں عربی سیکھنے کا مزید جو ہے نا وہ شوق پیدا ہوا, اور ہم خود بھی انشاءاللہ پورا جتنا ہم سے تعاون ہو سکا آپ کے ساتھ, آپ ہمارے استاد ہیں, انشاءاللہ تعاون کریں گے. اور باقی احباب کو بھی ہم یہی مشورہ دیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو زبان ہے اور اپنی دین کا بنیادی جو اجزاء ہیں ہمارے, وہ چونکہ عربی کے اندر ہیں, تو اس کو سیکھنے کے لیے آپ کے اس کورس کو جوائن کریں, انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا ان کو بھی. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیرا, بارک اللہ فیکم. بریرہ, آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد جی, میں ویسے تو گھر میں ہوتی ہوں, ہاؤس وائف ہوں, لیکن میں درس نظامی کی طالبہ بھی ہوں. اور آپ کا طریقہ اللہ آپ کو بہترین جزا دے. میں ظاہری بات ہے گھر کی وجہ سے اتنی مہارت نہیں رکھ سکی اپنے 4 سالوں میں, لیکن آپ نے بہت ہی سہل اور آسان طریقے سے جو باتیں شاید میں نے ان 4 سالوں میں نہیں ضبط کی تھیں, آپ کے پڑھانے کے طریقے کی وجہ سے بہت بہتر طریقے سے میری سمجھ میں آ گئی. کیونکہ مجھے ڈر تھا, میری پہلا ایکسپیرینس ہے کہ میں یہ آن لائن کوئی کلاس لے رہی ہوں, اور بہت ہی اچھا رہا, بہت مجھے اچھا لگتا ہے, اور بہت اچھے طریقے سے مجھ سے پڑھا جاتا ہے. کوئی جھجک ایسی محسوس نہیں ہوتی کہ میں پوچھتے ہوئے شرماؤں یا پریشانی کا میرے لیے باعث بنے. اور بس میں آپ کا بہت بہت ممنون ہوں, بہت اچھے طریقے سے آپ نے ہمیں سکھایا. آگے بھی میں انشاءاللہ آپ کے کورس کو جوائن بھی کروں گی, اور آگے بھی لوگوں کو کہوں گی کہ یہ آسان ہے اور آسان طریقے سے پڑھائی جاتی, کیونکہ ہمیں جو دروس میں پڑھائی جاتی ہے وہ بہت ڈیفیکلٹ طریقہ ہے. جیسے آج آپ نے ابھی بھائی کو سمجھایا ہے, یہ طریقہ اتنا آسان تھا, اور ہم جس طریقے سے پڑھتے ہیں ممنوع من الصرف کو اور دیگر چیزوں کو, وہ کافی طویل اور دقیق طریقہ ہے, کیونکہ ہم اختلافات پہلے پڑھ لیتے ہیں. تو بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے ادارے کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, شکریہ, جزاکم اللہ خیرا. کوئی اور صفورہ, آپ کیا کہنا چاہتی ہیں, بتائیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر میں یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہوں اور اسلامک اسٹڈیز میں بی ایس کر رہی ہوں. تو کیونکہ اسلامک اسٹڈیز میں کر رہی ہوں تو جو ہے عربک زبان سیکھنا میری ضرورت بھی تھی اور شوق بھی. تو مجھے بچپن سے ہی عربک میں تھوڑا شغف بھی تھا, اور میرے نا دادا ابو قواعد میں بڑی مہارت رکھتے تھے. تو جب وہ حیات تھے انہوں نے مجھے تھوڑا بہت جو بیسک چیزیں ہوتی ہیں وہ ابتدائی ہوتی ہیں انہوں نے مجھے سکھائی. اس کے بعد سے میں آج تک جو ہے مطلب اس کورس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے تک سرچ کر رہی تھی یوٹیوب پہ, ویڈیوز دیکھنا یہ وہ, کہ مجھے کوئی اچھا ایک ٹیچر مل جائے, مجھے سمجھ آ سکے چیزوں کو, کیونکہ یونیورسٹی میں نہیں اچھے سے پڑھایا جاتا. انہوں نے صرف اپنا سلیبس جو ہے اس کو کور کرنا ہوتا ہے, سیمیسٹر سسٹم ہے, بھاگم بھاگ سارا لگا ہوتا ہے. تو مجھے کچھ بھی نہیں آتا تھا, مطلب سیریسلی بس ایک رٹا لگایا ہوا, اچھا یہ ایسا تھا یہ ایسے تو سمجھا ہوگا, بس نہیں پتا ٹیکنیکل کیا ہے. تو مجھے ایک سسٹر نے انوائٹ کیا اس کورس کے لیے. میں نے کہا چلے میں دیکھتی ہوں, پہلے بھی کافی میں نے کیے ہیں چھوٹے چھوٹے کہ چلو کچھ تو سیکھوں, لیکن مجھے میں بہت دل سے کہہ رہی ہوں اور اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے مجھے بہت اچھا لگا یہ کورس کر کے. لائک ایک ایک چیز کو جس طرح آپ نے بیان کیا, آپ نے بتایا, اتنا آسان طریقہ کہ آپ کے جو ہے نا ذہن میں بیٹھ جائے, آپ پریکٹس کریں تو آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ جائے. میں نے خود سے بھی کچھ کتابیں پڑھنے کی نحو کی کوشش کی ہیں, سلف کی بھی کتابیں, تو وہ سمجھ نہیں آتی, اتنی مشکل ورڈنگ ہے کہ جب تک کوئی سمجھایا نہیں سمجھ نہیں آتی تھی. تو بہت بہت اچھا ہے, اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ مزید اس کو جو ہے نا آپ کے ادارے کو چاہیے اور آپ کو کہ آپ مزید اس کو کروائیں. یہاں پہ پاکستان میں ویسے تو سب کو ہی عربی زبان سیکھنی چاہیے, لیکن جو مدارس کے اسٹوڈنٹ ہیں یا جو یونیورسٹی سے شعبہ اسلامیات میں کر رہے ہیں ان کی تو یہ ایک سمجھ لیں آپ بیسک چیز ہے عربک سیکھنا.
تو بہت لوگ جو ہے نا وہ پریشان ہوتے ہیں اس بارے میں کہ ہم کہاں سے سیکھیں، ہم کیسے سیکھیں. ابھی بھی میری بہت ساری اسٹوڈینٹس بھی اور جو کلاس فیلو چاہ رہی تھی یہ کورس کرنا، لیکن ٹائمنگ کی وجہ سے اور کچھ ایشوز کی وجہ سے تو وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ آپ سر سے کہیں کہ یوٹیوب چینل بنائیں اور اپنی ویڈیوز وہاں پہ بھی لگایا کریں. تو جو ہے چلیں بہت سارے لوگ اس سے جو ہے نا وہ مستفید ہو سکیں گے. جزاکم اللہ خیر، شکریہ. اچھا، کوئی اور کچھ کہنا چاہے؟ کوئی اگر ٹیکسٹ میسج بھی بھیجنا چاہے تو ہم پڑھ لیں گے یہاں پہ. ٹھیک ہے، سب کو اللہ اجر اور جزائے خیر دے. نثار احمد جی بتائے. اہلاً و سہلاً. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اہلاً و سہلاً. سب سے پہلے ہم استاد بزرگوار کا تہہ دل سے یہ تو واضح ہے کہ اب تو اپنی آپ کی آواز مسئلہ ہے. پھر کہے بات، آپ نے بات کہی لیکن ہم نے نہیں سنی، آواز کٹ رہی ہے آپ کی. میں پھر سے کہتا ہوں. نثار بھائی آواز نہیں ہے آپ کی. ہیلو، اب آواز آ رہی ہے؟ جی ہاں، آپ سن رہے ہیں. ٹھیک ہے، تفضل. اہلاً. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ہم استاد بزرگوار کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، جبکہ یہ شکریہ تو ہم حق ادائی تو نہیں ہے، اب تو اس کے بغیر اور کوئی چارہ نہیں ہے. کم سے کم اپنے الفاظ سے تو یہ کرتے نہیں، تو آپ جو ڈیزرو کرتے ہیں وہ اس سے کئی، کیونکہ جس انداز سے آپ نے ہمیں پڑھایا وہ ایک منفرد انداز تھا. کیونکہ جیسے کہا جاتا ہے کہ تمام زبانوں میں جو مشکل زبان ہے، وسیع زبان ہے، وہ ہے عربی زبان. مگر جس اسلوب سے آپ استاد بزرگوار نے ہمیں پڑھایا، ایسا محسوس ہوا کہ زبانوں کی نسبت آسان. یہ جو خاصہ تھا یہ آپ کے پڑھانے کا جو انداز تھا منفرد، اس وجہ سے ہے. اب میری یہ گزارش ہے، میں نے لکھ کے بھی رکھا ہے آپ کے اس کے متعلق جو بھی اجازت میں نے رکھا ہے، انشاءاللہ اگر آپ اجازت دیں تو اپلوڈ کروں گا یا آپ کو پرسنل بھی سینڈ کروں گا. میری یہ گزارش ہے، جیسے کہ میری بیٹی بھی کہہ رہی تھی کہ یہ جو تدریس کا سلسلہ ہے یہ منقطع نہیں ہونا چاہیے، اس کا سلسلہ جو یہ قائم ہونا چاہیے ہمیشہ. واقعاً جو آپ کام کر رہے ہیں طالب علم ہوتے ہوئے آپ کرتے واقعاً. جی نثار بھائی کیونکہ ہمارے ساتھ تھے وہ چلے گئے، میرے خیال میں نیٹ کٹ گئے. اچھا، سب کا شکریہ، جزاکم اللہ خیراً. تو میں مختصر وضاحت آپ کو اگر کروں، نثار بھائی آ گئے، پھر واپس اپنے بات کو جاری رکھنا چاہتے ہیں یا ختم اگر بات کرنا چاہے تفضل. اگر آپ کی بات تمام کروں. جی بات کریں، آپ بات کریں. آپ میں معذرت. اب آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ جو تدریس تربیہ کا سلسلہ آپ نے قائم، بے شک یہ کامیاب ہے، کیونکہ آپ لوگ طالب دین تو ہی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ حق ادائی کرتے ہیں. کاش کہ یہ سلسلہ جاری رہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو جائے اور اس سسٹم کے ساتھ جڑ جائے. یہ جو آپ نے سسٹم جو قائم کیا ہے یہ اس وقت کی ضرورت ہے. آپ نے
मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, कैसे आपने किया है, मगर मैं तो अपनी तरफ से जो इसकी तदबीर करता हूँ, ताबीर करता हूँ, वो ये है कि आपने एक नया कॉलेज, ऑनलाइन कॉलेज ओपन किया है। आपने एक नया कॉलेज सिस्टम, आपने ये दूसरा एक सिस्टम ओपन किया है कि मैं इंडिया में रह के आपसे मुस्तफिद हो रहा हूँ। बाकी मेरे जो बरादरान या मेरे बेटियां या खान जो है ये पाकिस्तान से हैं या दूसरे ममालिक से आपके सुन रहे हैं, बाकान हम वो चीज आपसे हासिल कर रहे हैं। नेट कट गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ये कह सकते हैं हमारा इदारा जो है वो इंटरनेशनल है, क्योंकि इंडिया से भी हमारे साथ है, मुत्तहिदा अरब इमारात से भी है, और पाकिस्तान से कई तलबा तालिबात हैं। जी बताएं बताएं। आपकी आवाज और नेट बार बार कट रही है, शर्मिंदा हूँ, मुख्तसर करें। जी मैं शर्मिंदा हूँ, मैं बस इधर ही खत्म कर रहा हूँ, नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरा फोन डिस्कनेक्ट हो रहा है। रिटर्न भेज दूंगा, मैं भेज दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरन, बारकल्लाहु फीकुम। तो अल्हम्दुलिल्लाह कई ममालिक से जो है वो तलबा तालिबात मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। से एक बात मैं आपसे ये अभी वजाहत करूं कि आपसे जो फीस का मुतालबा किया था तो उसकी कोई वजूहात है। एक तो ये है कि अमूमन दीनी मदारिस में तो ये सही है कि फ्री पढ़ाया जाता है, क्योंकि उनके साथ ताउन होता है लोगों का, जबकि हमारे इदारे के साथ कोई ऐसा सिलसिला नहीं है। ना आज तक हमने किसी से कहा है और न कोई इरादा है कि हम किसी को ऐसे कहे कि आप हमें सपोर्ट करें। तो इसलिए हमने तलबा से कहा कि आप जो है दर्स के अखराजात को जो है दे दें, और वो भी बहुत कम मामूली, जो भी मेरे ख्याल में पढ़ने की उसको ख्वाहिश हो तो अदा कर सकता है, जो कि 30 रियाल या उसके बराबर है। अगर मैं किसी से कहता हूँ 30 रियाल तो हंसते हैं, कहते 30 रियाल क्या है और इससे क्या है, जबकि ऐसा असल में सिर्फ ये मकसद था कि तलबा जो है उनको वक़्त की अहमियत का पता चले। जब आप कुछ न कुछ अदा करते हैं तो आपको वक़्त की अहमियत का पता चलता है कि हाँ मैंने कुछ फीस दिया है तो वक़्त से इस्तिफ़ादा करना चाहिए और मुझे बर वक़्त हाजिर होना चाहिए। और जब ऐसे ना हो तो जैसे उन्होंने कहा यूट्यूब पे कई सारे दौरे हैं और उलूम हर नेट पे और हर जगह पे हैं, लेकिन उससे उस तरह इस्तिफादा नहीं किया जाता जैसे होना चाहिए, जिसकी वजह यही है कि चले कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, उस दिन कर लूंगा, आज कर लूंगा। तस्वीफ तस्वीफ में जो है वक्त गुजर जाता है और कोई भी जो है उस चैनल या वेबसाइट से फायदा नहीं लेता। ये एक बात है, इसलिए मैं अपने दुरूस को यूट्यूब पर नहीं डालता। और दूसरी बात ये भी है कि कई लोग उसको आगे तिजारत के लिए और दूसरे मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि मेरी वीडियो जो है मेरे तक महदूद रहे, जिसको ज़रूरत है उसको दे दूंगा इंशाल्लाह, कोई बात नहीं है। लेकिन ऐसे हो कि वो आम नशर हो जाए और हर जगह हर किसी के पास हो तो उसका फ़ायदे के बजाय नुकसान है, फ़ायदे के बजाय उसका नुकसान है। और साथ ही आपको ये फीस का कहा था ताकि आप वक़्त की पाबंदी करें और बर वक़्त आए, और जिसको भी ख्वाहिश थी और जिसने कहा था मैंने पढ़ना है तो उसको मैंने अल्हम्दुलिल्लाह साथ मिला लिया है। मजीद अगर कोई भाई कुछ कहना चाहे तो आपके लिए मजाल है, वक़्त है, हाथ उठाए अगर जो कोई कुछ कहना चाहता है तो मैं आपको मौका देता हूँ। सलाम। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सलाम अलैकुम। माज़रत के साथ मैं फिर से बीच में हाइल हो रहा हूँ। साथ जो आपने भी फीस की बात की है, तो ये जो आप 30 रियाल बोल रहे हैं, ये मंथली है यानी माहाना है या क्या है, कोर्स का है? जी माहाना है, जो तकरीबन एक माह में हम एक कोर्स खत्म कर लेते हैं। ये किताब अभी एक माह में खत्म हो गई, तो इसलिए माहाना कहे या वो लेवल के हिसाब से कहे तो एक तरह बनता है। ये 4 माह का कोर्स है और इंशाल्लाह हर लेवल जो है 1 माह का है। बेहतर है सर।
میں انڈیا میں رہتا ہوں. مجھے نہیں پتا آپ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں یا مجھے نہیں پتا, مگر میں میرے پاس ٹھیک ہے. اب ہم درس سے پہلے آپ زوم سے نکلے پھر واپس آئیں. ٹھیک ہے.